اس مالک کائنات نے آج ہم سب کو 1444 ہجری کی عید الاضحیٰ کے موقع پر جمع ہونے کا اور جمع ہو کر اپنی بارگاہ میں سر مسجود ہونے کا شرف عطا کیا۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مالک کائنات آج کے اس مقدس دن ہماری نمازیں، ہماری قربانی، ہمارا ذکر اذکار توفیقات خیر کو رب کائنات قبول کر کے ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے مبارک دن جو بھائی محض اللہ کی رضا کی خاطر سنت ابراہیمی کو ادا کر رہے ہیں، مالک کائنات ان کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ ذکر کر چکیں نماز ادا کر لیں، قربانی اور ایثار کر لیں، اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ پل پل میری یاد میں بسر کریں اور میرے اصول اور قانون اور ضابطے کے تحت میری بارگاہ میں پیش ہو جائیں تو میرے حضور یوں عرض گزار ہوں اور فرما دیجئے قل ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میرا حج اور میری قربانی سمیت میری سب کی سب بندگی، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے، پروردگار ہے۔ عزیزان گرامی قدر، قبل اس کے کہ ہم اپنی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں، مرکزی جامع مسجد سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ملاگر میں انشاءاللہ العزیز نماز عید الاضحیٰ کی جماعت ٹھیک 6 بجے ادا کی جائے گی، لہذا جو احباب گھروں کے اندر اس انتظار میں ہیں کہ نماز کا وقت قریب آئے تو مسجد میں پہنچیں، ان سے التماس ہے کہ جلد از جلد جامع مسجد سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاگر میں تشریف لے آئیں۔ نماز کے ٹائم میں 10 منٹ باقی ہیں،
لہذا جملہ احباب جلد از جلد مرکزی جامع مسجد سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاگر میں عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کے اندر ہمیں عید الاضحیٰ کا پر مسرت دن عطا کیا، جس پہ اس بارگاہ ایزدی میں ہم سب سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ آج کا دن جہاں ہمیں اللہ کی رضا کی خاطر جانور قربان کر رہے ہیں، رب تعالیٰ یہ توفیق بخش رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ آج ہمیں کچھ اور قربانی کی بھی ضرورت ہے۔ ہمیں امت مسلمہ میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے، اپنی سوسائٹی کے اندر محبت، اتحاد اور یگانگت پیدا کرنے کے لیے اپنے حسد کے بت کو قربان کرنا پڑے گا، اپنی انا کو قربان کرنا پڑے گا، حرص کو قربان کرنا پڑے گا، لالچ کو قربان کرنا پڑے گا۔ ہر وہ خصلت جس نے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں سے دور کر دیا، اس بری خصلت کو بھی ہمیں، اس عادت کو بھی ہمیں قربان کرنا پڑے گا، تاکہ جہاں اس مالک کائنات کی رضا کی خاطر ہم جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، وہاں اسی اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر ہم اپنے ان خصائل رزیدہ کو قربان کر کے، ان کو ذبح کر کے محض اللہ کی رضا کی خاطر ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا، اور شیطانی حملوں سے اس شیطان نے جس نے ہمیں پارا پارا کیا ہوا ہے، ہماری ملی وحدت کو ریزہ ریزہ کیا ہوا ہے، اس کے حملوں سے امت مسلمہ کو بچانا ہوگا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سٹیپ فارورڈ لیں، اپنے دلوں کے اندر نفرت کے بت پاش پاش کر دیں، کدورت کے بت ریزہ ریزہ کر دیں، عداوت، بغض اور حسد کے بت سب توڑ کر مل بیٹھ کر اکٹھے ہو جائیں۔ آج جب مسلمان ایک دوسرے سے بغل گیر ہوں، ایک دوسرے سے ملیں، معانقہ کریں، عید ملیں، تو وہ محض رسمی عید ملنا نہ ہو، بلکہ جہاں ان کے سینے آپس میں ملتے ہیں وہاں دل بھی ملنے چاہیے، تاکہ ایک بھائی کے دکھ کو کوئی انسان اپنا دکھ سمجھے۔ اگر کسی کو گاؤں کے اندر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کی اکیلے کی تکلیف نہ رہے، بلکہ پوری برادری، پورے گاؤں کی تکلیف بن جائے، اور سب مل کر اس تکلیف کو رفع کرنے کی کوشش کریں۔ جب سوسائٹی کے اندر اس طرح کا حسن پیدا ہوتا ہے تو سوسائٹی کے اندر پھر امن بھی آتا ہے، خوشیاں بھی آتی ہیں، پھر کوئی چہرہ مرجھایا ہوا نہیں ہوتا، ہر کوئی اللہ کے حضور خوشی منا رہا ہوتا ہے۔ حقیقی خوشی یہ ہے کہ اپنے ساتھ وہ مفلوق الحال اور غریب لوگ جو آپ کے ساتھ خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے، یا آپ جیسی خوشیاں ان کا اہتمام نہیں کر سکتے، تو ہم ان بھائیوں کو بھی ساتھ ملائیں، ان کا خیال کریں اور ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ یہ حقیقی خوشیاں ہوتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، کہ جب کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی
مدد کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس میں میرا کوئی نقصان ہو جائے گا، بلکہ جب وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے نکلتا ہے، کان اللہ فی عونہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کرتا ہے۔ پھر وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے مالک کائنات کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ شامل حال ہوتی ہے۔ پھر وہ بندہ تنہائی محسوس نہیں کرتا، اکیلا پن نہیں ہوتا، اس کے ساتھ رب کی رحمت، اس کا فضل، اس کی برکتیں اور عنایتیں اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، آپ جب کسی مسلمان بھائی کے ساتھ کوئی ہمدردی کریں تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ وہ اس پر کوئی احسان جتانے کے لیے نہیں، اس پر کوئی احسان یا اپنی نیکی کا غلبہ دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ اگر ہم اللہ کے حضور جھکیں تو وہ بھی دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہمارا جھکنا ہو۔ اگر ہم قربانی کریں تو دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کہ فلاں ملک صاحب نے، راجہ صاحب نے یا چودھری صاحب نے اتنی بڑی قربانی کی، اتنا بڑا اتنا قیمتی جانور لے کر آئے، نہیں، یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی ہے وہ توفیق اسی کی رضا کی خاطر ہو، اسی کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ اس پر جو عمل ہو رہا ہے وہ جب پیش کر دے تو پھر اللہ کے حضور دست دعا بلند کر کے عرض کریں کہ مولا ہماری اس حقیر کاوش کو قبول کر لے، تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق تو نہیں تھی، مگر مولا تیرے محبوب کی سنت کو ادا کر لیا، تیرے ایک بندے کی سنت کو ادا کر لیا جس اپنے لخت جگر تک کو قربان کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب یہ جذبہ ہوگا تو مالک کائنات پھر ہمارا صرف ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہمارا حج، ہمارا صوم و صلاۃ تو صرف اور صرف ہماری یہ عبادت اور ریاضت نہیں، پھر ہمارا جینا، ہماری زندگی، ہماری زندگی، ہمارا جینا، ہمارا سانس لینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ومماتی، اور ہمارا پردہ کر جانا، آنکھیں بند کر لینا، للہ رب العالمین، یہ پھر اللہ کی رضا کے لیے ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں دنیاوی منفعت نکل جاتی ہے، حرص، طمع اور لالچ نکل جاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ترجمہ سماعت فرما لیں آیت مبارکہ کا پورا اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ نماز کا وقت ہو چکا ہے، جو افراد رستے میں ہیں وہ جلد از جلد مسجد میں تشریف لے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میرا حج اور میری قربانی سمیت سب بندگی اور میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تمام احباب جلد از جلد مسجد میں تشریف لے آئیں اور نماز عید الاضحیٰ کے لیے صفیں درست کر لیں۔ نماز کا وقت ہو چکا ہے، تمام احباب تکبیرات پڑھتے ہوئے صفوں کو درست کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد،
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد.